انسان کو دنیا میں عزت کا اتنا خیال، تو محشر میں بھی تو ایسے امام کے ساتھ جائے جو عزت کو بڑھائے، محشر میں ایسے امام کے ساتھ جائے جو عزت کو بڑھائے، عزت میں کمی کا سبب نہ بنے۔ اما ایسے امام کو مانیے جو یہ کہے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، ایسے کو نہ ماننا جو کہے مجھ سے بہتر تو مدینے کی عورتوں کو علم ہے۔ ایسے علم کو ماننا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات باغ میں تشریف فرمائے، پودوں کو پانی دے رہے ہیں، ایک شخص آیا کہنے لگا یا علی یہ بتائیے آپ ہم سے ناراض کیوں ہیں؟ لگتا ہے کہ آپ ناراض ہیں۔ علی نے کہا لگتا نہیں کہ میں ہوں ناراض۔ تو علی نے کہا میں ہوں ناراض۔ اس نے کہا مجھے معاف کیجئے، یہ جو میں خلافت کی قبا اوڑے ہوں میں مجبوری میں پہنے ہوں، اصل خلیفہ تو آپ ہیں۔ اب علی کے پاس گھمنڈ نہیں تھا، علی نے کچھ نہیں کہا۔ علی نے کہا صرف اتنا بتاؤ آیت تطہیر تمہاری شان میں نازل ہوئی یا میری شان میں؟ آیت مباہلہ تمہاری شان میں نازل ہوئی یا میری شان میں؟ آیت ولایت تمہاری شان میں نازل ہوئی یا میری شان میں؟ سورہ دہر تمہاری شان میں اترا یا میری شان میں اترا؟ ایک مرتبہ علی سے کہنے لگا یہ سب آپ کے لیے اترا، اگر مجھ جیسا کوئی احمد ہوتا تو علی سے کہنے کا مولا یہ بھی تو پوچھ لو مرد میدان تم بنے یا میں بنا، کل ایمان تم بنے یا میں بنا، ساقیہ کوثر تم بنے یا میں بنا، اما علم پھینک کے تم بھاگے یا میں بھاگا۔ علی سے حسن کی طرف منتقل ہوئی اور مال والی تعلیم معاویہ سے یزید کی طرف منتقل ہوئی۔ میں ایک جملہ پڑھتا رہتا ہوں علامہ عرفان حیدر عابدی کا، جنہوں نے دنیا خطابت میں ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ وہ کیا پڑھتے ہیں؟ ابو طالب کو کافر کہنے والوں، تربیت تو ابو طالب نے بھی کی، تربیت ابو سفیان نے بھی کی۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کو پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا لیتے ہیں، پالنے والے اپنے جیسا بنا لیتے ہیں۔ اما تربیت ابو طالب نے بھی کی، تربیت ابو سفیان نے بھی کی، لیکن کیا انداز ہے، کیا تربیت ہے؟ ابو طالب نے جس کو پالا کوئی محمد بنا، کوئی علی بنا، ابو سفیان نے جسے پالا کوئی معاویہ بنا، کوئی علی بنا۔ یہ ہے اپنی اپنی تربیت کا انداز۔ ایک کی تعریف چلی، ایک مال کی تاریخ چلی، علم والی تاریخ علی سے حسن کی طرف گئی، مال والی تاریخ معاویہ سے یزید کی طرف گئی۔ معاویہ نے زبردستی حکومت تو بنا لی لیکن اس کو چلا نہیں پایا، کیونکہ ہر گورنمنٹ ہر حکومت کا ایک ایسنشیل پارٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں امپورٹ اور ایکسپورٹ، آیات اور نریات، یعنی باہر سے چیزیں منگانا اور یہاں سے چیزیں بھیجنا۔ جو سنبھالتا کون ہے؟ وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ، یہ سنبھالتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، معاویہ نے جب حکومت بنا لی تو اس نے سوچا کہ جب تک دوسری حکومتوں سے تعلقات نہیں بنے گے چل نہیں پائے گی حکومت۔ اس نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا جس کو قیصر کہا جاتا تھا، روم کے بادشاہ کو اس نے خط لکھا۔ تاریخ کہتی ہے 50 خط لکھے، اس نے سارے خطوں کو پھینکتا گیا۔ اس کے بعد جتنے پہنچے اس نے پڑھے پھینکے، کوئی جواب نہیں دیا۔ امریات جو یہ حکومت کی بدقسمتی یا خوش قسمتی کہہ لیجئے، حاکم سے زیادہ وزیر ہوشیار رہے ہیں۔ میں نے سختی میں بھی عرض کیا تھا حاکم سے زیادہ وزیر ہوشیار رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جنگل میں امریا سے اور معاویہ ہے، دونوں میں گفتگو ہو رہی ہے، یہ پوچھ رہے ہیں معاویہ پوچھ رہے ہیں میں زیادہ عقل مند ہوں یا تو؟ تو امریا نے کہا میں ہوں تو وزیر بدتمیزی تو کر نہیں سکتا۔ اس نے حضور آپ کی عقل زیادہ ہے، تھوڑا آگے بڑھا، اس نے کہا آپ سے ضروری بات کرنا، ذرا کان لائیے۔ وہ پاس میں کان لے گئے تو امریاس نے کہا آپ ہی فیصلہ کیجیے، میں بے وقوف ہوں یا آپ؟ جب اس جنگل میں کوئی موجود نہیں ہے تو کان لانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس سے کسی نے کہا کہ اگر آپ کی حکومت چلانا ہے تو اب خط سے کام نہیں چلے گا، آپ اپنا سفیر بھیجیے، اپنا قاصد بھیجیے۔ اب ان کے پاس قاصد دربار میں بیٹھے تھے، یزید سامنے بیٹھا تھا، کہا بیٹا میں چاہتا ہوں یہ کمزور ذمہ داری آپ کی مضبوط شانوں پہ ڈالی جائے، یہ کمزور ذمہ داری آپ کی مضبوط۔ اب یزید کہنے لگا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کہا نہیں جانا تو تم کو پڑے گا۔ اب ان کو روم بھیجا گیا، یہ روم پہنچے، ان کو شام تک دروازے پہ کھڑا رکھا گیا، شام تک دروازے پہ کھڑا رکھا گیا۔ اس کے بعد ان کو بلایا گیا،
اور اس نے درباری نے کہا کہ ابھی آپ مل نہیں سکتے، پہلے میں اجازت لے لوں۔ وہ پہنچا درباری بادشاہ کے پاس، حضور ایک شخص شام سے آیا ہے، ملنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے کاغذ دیا کہ جاؤ اس سے کہو اس کی اپنا نام لکھے، اپنے باپ کا نام لکھے، اپنے دادا کا نام لکھے، اپنا حسب لکھے، اپنا نسب لکھے، اپنی ننیال لکھے، اپنی ننیال لکھے۔ اب یہ لکھنے جب چلا تو لکھ نہیں پایا، اپنا نام تو لکھا، کہنے لگا باپ کا تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ باپ کی سید قدر کی سماتے ہیں، باپ کا تو مجھے بھی نہیں معلوم، وہ نام ضرور لکھوں گا جس میں راشن مل رہا ہے۔ اب اس نے نام تو لکھا لیکن چالاکی کیا کہ نام کے آگے لکھ دیا خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کا خلیفہ۔ اب جب یہ بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ نے پورا پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کی نظر اسی ورڈ پہ رک گئی جہاں لکھا تھا خلیفۃ المسلمین، رک گئی خلیفۃ المسلمین پہ۔ بادشاہ نے کہا میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ کوفے میں رہتا ہے، یہ شام سے آیا، یہ کہہ رہا میرا باپ خلیفہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کوئی نہ کوئی تو جھوٹا ہے، آج جب بازار لگے تو دو آدمیوں کو پکڑ لانا، ایک کوفی ہو اور ایک شامی ہو۔ درباری گئے اور درباری نے ایک کوفی اور ایک شامی کو بلایا اور کہا چلو بادشاہ نے بلایا ہے۔ اس نے کہا حضور میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی۔ کیا غلطی نہیں کی تبھی تو بلایا ہے، ورنہ پکڑ کے لے جاتے۔ اب یہ پہنچے، کہا یہ بتاؤ تمہارے یہاں کون؟ اس نے کہا خلیفۃ المسلمین۔ شام والے سے پوچھا تمہارے یہاں کون؟ اس نے کہا خلیفۃ المسلمین۔ اب بادشاہ نے کہا دونوں خلیفۃ المسلمین ہے تو ایک تو جھوٹا ہے۔ تو شام والے سے پوچھا یہ بتا تو جانتا ہے اس نے کہا کہ میں صرف کوفے والی نظر میں تو پشت سے بھی جانتا ہوں، ماتھے سے بھی جانتا ہوں، جب وہ نماز پڑھانے آتے ہیں تو پیشانی کی زیارت کرتا ہوں، اور جب نماز پڑھاتے ہیں تو پشت کی زیارت کرتا ہوں۔ شام والے سے پوچھا تم کیسے جانتے ہو؟ تو پشت سے تو نہیں جانتا کیونکہ نماز پڑھتے کبھی دیکھا ہی نہیں، لیکن سامنے سے اس لیے جانتا ہوں کیونکہ شراب نہیں دیتا ہوں، شراب نہیں دیتا ہوں۔ بادشاہ سمجھ گیا ایک جھوٹا ہے۔ درباریوں نے کہا حضور جانے دیجیے جب جھوٹا ہے تو نہیں۔ تو ٹھیک ہے بازار لگوایا جائے، بازار سجا، لوگ آئے، بادشاہ نے خط لکھا کوفے مولا کائنات، اور مولا خطبہ دے رہے تھے، سفیر پہنچا یہ لیجیے خط، مولا کا خطبہ